السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی برکت اور بہت ہی زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اس ماہ میں روزہ رکھنے اور دیگر عبادات کرنے کی بے شمار فضائل قرآن اور احادیث کریمہ میں موجود ہے۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ آیت کریمہ اس ماہ مبارک کی فضیلت پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی فضیلت پر بے شمار احادیث کریمہ موجود ہیں، لیکن آج میں اس کی فضیلت پر روشنی نہیں ڈالوں گا، بلکہ روزے کے کچھ ضروری مسائل بیان کروں گا جو عام طور پر ہمارے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں، جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے ان مسائل کو آپ بغور سنیں، ذہن و دماغ میں محفوظ رکھیں، خود بھی ان پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آسانی کے لیے میں سوال و جواب کے طور پر ان مسائل کو بیان کروں گا تاکہ سمجھنے میں کوئی پریشانی محسوس نہ ہو۔ سوال نمبر 1، اگر کسی نے سحری نہیں کھائی تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ جواب: جی ہاں، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ہاں، سنت یہ ہے کہ سحری کر لے۔ سوال نمبر 2، رمضان کے روزے کی نیت رات ہی میں کرنا ضروری ہے؟ جواب: نہیں، رمضان کے روزے کی نیت رات ہی میں کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ظہوِ کبریٰ یعنی دوپہر سے پہلے تک نیت کر لی تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر کوئی شخص سحری کے لیے بیدار نہ ہو سکا تو وہ صبح کے وقت نیت کر لے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور یہ بات واضح رہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت ادا کرنا مستحب ہے، ورنہ حقیقتاً اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ سوال نمبر 3، کیا روزے کی حالت میں عطر لگانا، پھول سونگھنا، تیل لگانا، ویسلین یا کریم، اسی طرح تیل کی مالش کرنا، یہ سب جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، روزے کی حالت میں یہ سارے کام کرنا جائز ہے اور اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوال نمبر 4، کیا آنکھ میں دوائی ڈالنے کی وجہ سے اور ایسے ہی سرما لگانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جواب: نہیں، آنکھ میں دوائی ڈالنا اور سرما لگانا روزے کی حالت میں جائز ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوال نمبر 5، کیا روزے کی حالت میں احتلام ہونے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جواب: نہیں، روزے کی حالت میں احتلام ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اگر احتلام ہی کی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں دن بھر رہا تب بھی اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن چونکہ ناپاک ہونے کی وجہ سے وہ نمازوں کو ترک کرے گا تو نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اس کے علاوہ حالت جنوب میں ناپاکی کی حالت میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنوبی جس گھر میں ہوتا ہے، جنوبی کا مطلب جو احتلام ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو جائے، جنوبی جس گھر میں ہوتا ہے
اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ سوال نمبر 6، کیا ماہ رمضان کی راتوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، ماہ رمضان کی راتوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن اگر کسی شخص نے دن میں بیوی سے ہم بستری کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 7، روزے کی حالت میں کسی بیماری کے چیک اپ کرانے کے لیے خون نکلوانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: روزے کی حالت میں کسی بھی بیماری کے چیک اپ کرانے کے لیے خون نکلوانا جائز ہے۔ اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہ ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوال نمبر 8، کیا انجیکشن لگانا اور ایسے ہی گلوکوز چڑھانا جائز ہے؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا، ایسے ہی گلوکوز چڑھانا جائز ہے۔ اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اگرچہ اس کی وجہ سے بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے، لیکن اگر بھوک اور پیاس مٹانے ہی کی نیت سے کرے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ سوال نمبر 9، کیا حقہ پینے اور سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: ہاں، حقہ پینے اور ایسے ہی سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ پینے والا یہ محسوس کرتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ دھواں حلق تک نہیں پہنچ رہا ہے، پھر بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی پان اور تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 10، روزے کی حالت میں گل منجن کرنا کیسا ہے؟ جواب: روزے کی حالت میں گل منجن کرنا جائز نہیں ہے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ گل کے چھوٹے چھوٹے ذرات حلق کے نیچے چلے جاتے ہیں اور حلق کے نیچے جانا ہی روزے کو فاسد کر دیتا ہے، اور ٹوتھ پیش کرنا مکروہ ہے۔ سوال نمبر 11، روزے کی حالت میں کان میں اور ناک میں دوائی ڈالنا کیسا ہے؟ جواب: روزے کی حالت میں کان میں اور ناک میں دوائی ڈالنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے دوائی ڈالی، ایسے ہی تیل ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر پانی کان میں داخل ہو گیا، خود بخود داخل ہو گیا، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر پانی ڈال دیا کان کے اندر تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن پانی کے علاوہ تیل ڈال دیا یا دوائی ڈال دی تو روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ اور آخر میں ایک قاعدہ کلیہ کی طرف اشارہ کر دوں، جسے سمجھنے کے بعد روزے کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ اس قاعدہ کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں سمجھنی پڑے گی، ایک منفذ اور دوسری مسام۔ منفذ، فقہائے کرام نے ہمارے جسم کے اندر 5 منفذ شمار کیے ہیں، ایک منہ، دوسرا ناک، تیسرا کان، چوتھا پیشاب کا راستہ اور پانچواں پاخانہ کا راستہ۔ اس کے علاوہ ہمارے جسم کے اندر بے شمار چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ انہی سوراخوں کے ذریعے سے گرمیوں میں ہمارے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، ان کو مسام کہتے ہیں۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ اگر منفذ کے ذریعے کوئی دوائی جسم کے اندر ڈالی جائے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا کان، ناک، منہ، پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کوئی بھی دوائی اندر داخل کر دی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اور مسام کے ذریعے سے کوئی بھی دوائی اندر ڈالی جائے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہٰذا آنکھ میں کوئی دوائی ڈالی، انجیکشن لگایا، گلوکوز چڑھایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آنکھ کے اندر منفذ نہیں بلکہ مسام ہے۔ ایسے ہی انجیکشن منفذ میں نہیں بلکہ مسامات میں لگاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔